آپ یوتھ کے حوالے سے بتا رہے تھے اجمل صاحب، اگر ایک آئیڈیل سیناریو کے اندر آپ کوئی پلان ترویج دیتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے یوتھ انگیجمنٹ کے حوالے سے کام ہو، آپ اس کو کس طرح جو ہے وہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ سب سے پہلے اس سے پہلے جو یہ ہماری پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے اس وقت، پھر صوبائی حکومت ہے، وفاقی حکومت ہے، مجھے یہ بتائیں افتخار صاحب کہ یہ آج تک خیبر پختونخوا صوبے میں جو حکومت ہے اس کا نیریٹو الگ ہے، وفاق کا آپ کا نیریٹو الگ ہے. ایک سیاسی لیڈر جو بڑے پائے کے سیاسی لیڈران ہیں ان کا جلسے میں ایک نیریٹو ہے، پریس کے سامنے دوسرا نیریٹو ہے، تیسرا نیریٹو میرے اور آپ کے، یعنی خلوتوں میں کچھ جلوتوں میں کچھ. یہ جب تک یہ بیٹھ کر ہمیں پہلے یہ جو ہمارے حکمران ہیں اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یہ جب تک ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر اور اس دروازے کو بند کر کے، چاہے ایک دن لگے چاہے 2 دن لگے، یہ بیٹھ کر پہلے ہمیں ایک نیریٹو تو وہ دے. لیکن ہم نے دیکھا کہ جتنی بھی جو ہے آل پارٹی کانفرنسز جو ہے وہ بلائی گئیں اس کے اندر وہ لوگ نہیں آئے جن کو جو ہے ایک دوسرے سے اختلاف ہیں. اگر فیڈریشن جو ہے وہ ہوسٹ کر دی ہے تو اس میں جو ہے پروونس نہیں آتا کے پی کا، اور اگر پروونس ہوسٹ کر دی ہے تو فیڈریشن کی نمائندگی نہیں ہوئی، تو یہ بات ہوگی کہاں پر؟ تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا سر کہ اگر آپ نے اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے ہمارا باہر دنیا میں، تو مار کے حق کے بعد اللہ تعالیٰ پاک نے پاکستان کو عزت مقام اوپر دے دی، لیکن ہاؤس تو ہمارا ان آرڈر نہیں ہے. لا اینڈ آرڈر کی صورتحال آپ کے سامنے، جو کے پی میں ہے، بلوچستان میں، دیگر صوبوں میں جو صورتحال ہمارے خصوصاً ان 2 صوبوں میں. اب صورتحال یہاں سے خراب ہو رہی ہے کہ جس پہ ہماری قیادت ہے اور سوچنے والے، جو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، وہ اس چیز کو سمجھے کہ آپ نے انگیج کرنا ہے. کیسے اب انگیج کرنا ہے؟ پہلے آپ سیم پیج پہ آ جائے. اگر آپ سیم پیج پہ نہیں آ رہے، حکومتیں سیم پیج پہ نہیں آ رہی ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ بھی سیم پیج پہ نہیں آ رہا، پھر آپ موقع دے ان لوگوں کو، آپ موقع دے کہ جو کم از کم اس نیریٹو کو ساتھ لے کر جائے. ایک نیریٹو ہے آپ کے خلاف جو لڑنے والا ہے اس کا ایک نیریٹو ہے، وہ خلافت کا اور وہ کوئی سرحد کوئی چیز ہے، وہ نہیں. آپ کا کیا نیریٹو ہے؟ آپ کا صبح ایک نیریٹو ہے، شام کو دوسرا نیریٹو ہے، جمعات کا ایک نیریٹو ہے. یہ جو چیزیں یہ کنفیوز کر دیتے ہیں، آپ کے یوتھ کو بھی کنفیوز کر رہے ہیں، آپ کے عوام کو، آپ کے پورے معاشرے کو اس کنفیوژن میں ڈالا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے یہاں پہ اب مثلا گورننس کا مسئلہ ہے. اب گورننس کا مسئلہ کون حل کرے گا؟ گورننس کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ان کی ریسپانسبلٹی ہے جو بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھے ہیں. اب وہ گورننس کے مسئلے کو حل کرنے کے بجائے یہاں پہ کرپشن کے بڑے بڑے سکینڈل آ رہے ہیں کہ مطلب کرپشن کو تو آپ ڈسکس ہی نہیں کریں، کیونکہ وہ بات تو اب مثلا یہ جو ہمارا ایک سکیم آیا تھا، چھوٹے سے سب سے چھوٹے سا ہمارا جو ڈسٹرکٹ ہے، وہ جو اپر کوہستان کا جو سکینڈل آیا تھا وہ صرف 40 ارب. اب جب 40 ارب کا آ گیا، میں کل دیکھ رہا تھا کہ ڈمپر ڈرائیور، کلرک، کیشیر، فلانا، ان سے ارب روپے. او بھائی صاحب اوریجنل بندوں کا نام بتا دو کہ اس کے پیچھے کون تھے، وہاں پہ بات رک جاتی ہے. اچھا، فیڈریشن اور جو پروونس ہے، اگر حالیہ دنوں میں ہم دیکھیں، فیڈریشن کہتی ہے کہ نہیں آپریشن ہونا چاہیے، کلیئرٹی ہونی چاہیے. پروونس کی طرف سے آواز ابھی بھی آتی ہے کہ بات چیت کی ذریعے جو ہے وہ مسئلہ حل ہو اور کسی قسم کا آپریشن نہیں ہے. تو یہ قبائلی عوام جو ہے یہ 2 نیریٹیوز کے درمیان میں گھیری ہوئی ہے. کوئی سٹانس جو ہے وہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کنفیوژن کے اس میں کیا کرنا چاہیے؟ لوگ کیا سوچتے ہیں؟ افتخار صاحب، پچھلے 23-24 سال سے میں سیاست میں ہوں. 23-24 سال کے سیاست میں سب سے مشکل ترین ٹائم میرے اوپر یہ ہوتا ہے کہ میں کسی ٹی وی ٹاک شو میں جا کر، چونکہ میں متواتر میڈیا میں رہا ہوں، آپ کو پتا ہے، ایز اے انفارمیشن منسٹر، اس کے علاوہ بھی میں جاتا تھا. اب میں جب جاتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یار میں بولوں گا کیا؟ میں ادھر کی بات کروں گا یا ادھر کی بات کروں گا؟ ادھر کی بات کروں گا تو بھی مسئلہ ہے، ادھر کی بات کروں گا تو بھی مسئلہ ہے، اور جو میرا اپنا مائنڈ جو میں اپلائی کروں گا وہ بات میں کروں گا تو پھر بھی مسئلہ ہے. سو اب آپ کو دیکھیں اوور آل سوچنا چاہیے. جب تک یہ میرا تجویز ہے، کوئی اسے اگری کرے نہ کرے یہ مرضی ہے، میرا ایک تجویز ہے کہ آپ جب تک 10 ایئر
نیشنل ایکشن پلان نہیں بنائیں گے. یہ 2014 میں آپ نے بلایا, اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. جو فوج کا کام تھا وہ انہوں نے کیا, جو گورنمنٹ کا کام تھا صوبے اور وفاق کا انہوں نے نہیں کیا. پھر 2021 یا 22 میں ریوائز تھا, اس میں 14 نکات تھے, اس پہ کتنا عمل درآمد ہوا ہے وہ آپ کے سامنے. اب آپ کو پورا ایک نیشنل ایکشن پلان فور 10 ایئر آپ کو بنانا ہوگا جناب والا, اور اس میں یہ فیصلے, مشکل فیصلے آپ کو کرنے پڑیں گے. بے شک اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی صوبوں کے بارے میں تو بات بھی نہ کرے, صوبے تو یہ بھائی آپ کو ایڈمنسٹریٹیولی گورننس کے لیے ضروری ہیں جو اقدامات, اس میں چاہے صوبے بڑھانے ہیں چاہے ڈویژن لیول پہ کرنے ہیں, کیونکہ اب مثلا اب پہلے 18ویں امینڈمنٹ سے پہلے اختیار وفاق کے پاس تھا زیادہ, اب 60% آپ کا فنانس جاتا ہے ڈائریکٹ صوبے کے پاس. جب صوبے کے پاس جاتا ہے, وہ چاہے لاہور کا کیپٹل ہو, چاہے وہ پشاور کا ہو, چاہے وہ کوئٹہ کا ہو, چاہے وہ کراچی کا ہو, وہ پیسے وہاں پہ رک جاتے ہیں. کیونکہ ڈیولوشن کا مطلب تو یہ تھا 18ویں امینڈمنٹ کے, یہ بعد میں ڈویژن لیول پہ جائیں گے, پھر ڈسٹرکٹ پہ, تحصیل لیول پہ جائیں گے. اب نیچے آپ کا لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اس کے لیے کوئی ایگری نہیں ہو رہا. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بڑے اور مشکل فیصلے انٹرنل, آپ کے انٹرنل گورننس کے لیے یہ آپ کو کرنا پڑے گا. ان کا نیکسس ہے, آپ کی جو ملیٹنسی ہے, آپ کے جو گورننس کے ایشوز ہے, آپ کے جو کرپشن کے ایشوز ہے, یہ سارے ایک دوسرے سے کہیں نہ کہیں جڑے ہوئے ہیں. ان سب کا ایک دفعہ آپ کو سلوشن نکالنا ہوگا, اور اس کے لیے سخت اور بروقت فیصلے کرنے ہوں گے. جی, آخری سوال آپ سے, جو گورننس کے حوالے سے اور لوکل باڈیز کے حوالے سے آپ نے جو ہے بات کی, آپ کے دور میں بھی لوکل باڈیز کی امپلیمنٹیشن تھی, اسے کچھ فرق تو پڑا تھا. آپ کی ایکسپیرینس میں لوکل باڈیز جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کے نیچے جو ہے وہ پراپرلی اسٹیٹسٹیکل کام جو ہے اسٹیٹک کام کرتی ہے کہ نہیں, اس کا کوئی میکینزم جو ہے وہ چینج ہونا چاہیے؟ دیکھیں, لوکل گورنمنٹ صرف اور صرف جو میں نے دیکھا ہے, جو لوکل گورنمنٹ جس کو میں کہہ سکتا تھا کہ وہ بہت بہتر تھا, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بالکل وہ تھا رول ماڈل تھا, بٹ بہت بہتر تھا, وہ مشرف صاحب کے دور کا تھا جو سسٹم اس وقت بنایا گیا. یہ والا جو تھا, جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں جو ہے, اب وہ بن تو گیا, لیکن وہ وہاں کے تحصیل میئر جو بن گئے یا تحصیل ناظم جو بن گئے یا جو نیچے کونسلر بن گئے, وہ غریب تو رو رہے ہیں, روزانہ احتجاج کر رہے ہوتے. وہی نا, ان کو پاس کوئی اختیار ان کو آگے دیا نہیں گیا. ان کا جو کام تھا, جو کتابوں میں, قانون میں, رولز آف بزنس میں تو بہت ساری چیزیں, لیکن اس پہ عمل درآمد کرنا تو بابوؤں کا کام ہے. بابو آپ کے کام کرنے دیں گے تو آپ آگے کریں گے. اصل میں یہ گفتگو تو کافی لمبی ہے, اور انشاءاللہ آگے بھی آپ کو پروگرامز کے اندر بلائیں گے, کیونکہ یہ کافی ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے گورننس کے لحاظ سے. جو میکرو لیول ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اور جو مائکرو لیول انڈرسٹینڈنگ ہے, اس میں بھی جو ہے وہ فرق ہے, کیونکہ سسٹم ایز اے ہول دیکھنا اور پھر ایک اسپیسیفک پارٹ کے اوپر بات کرنا وہ تھوڑی ٹیکنیکل بات ہے. میرے خیال میں اس کی ایکسپلینیشن کی زیادہ جو ہے وہ ضرورت ہے. بہت شکریہ اجمل صاحب جو ہے وہ ٹائم دینے کے لیے. ناظرین جو ہے وہ آپ نے اجمل وزیر صاحب کی جو ہے وہ سنی, اور پیچیدگیوں کے حوالے سے تو آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا, صرف وہ نیریٹو شفٹ کے حوالے سے نہیں بلکہ گورننس کے ایشوز کے اندر بھی جو ڈیموکریسی آپ کو نظر آتی ہے گراس روٹ لیول پہ, اس کے اندر اگر بندش ہو پروونشل گورنمنٹ کی وجہ سے یا وفاق اور صوبے کے درمیان میں جو مسئلہ ہو, اس میں فنڈز کی ترسیل کا پرابلم بن جائے, تو اسے بھی جو ہے وہ فرق جو ہے پڑ رہا ہے قبائلی اضلاع کے اندر. اگر تو اس کو ریزالو کرنے کی طرف جو ہے وہ جانا ہے تو ٹھوس سلوشنز چاہیے, جیسے اجمل صاحب نے کہا کہ ایک لانگ پلان چاہیے, لمبا پلان چاہیے, ایٹ لیسٹ فار 1 ڈیکیڈ, جس کے اندر آپ کی سیکیورٹی پالیسی اور وہ انٹیگریٹڈ ہو آپ کی فائنینشیل پالیسی کے ساتھ ان ایریاز کے لیے.